ایک عورت کا بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں افطار کے وقت گھر میں ایک ماں اور بیٹی تھی۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ آج گھر پر مہمان آنے والے ہیں، افطاری تیار کرنی ہے، اس لیے تم بھی میرے ساتھ مدد کرو اور کام میں لگو اور افطاری تیار کراؤ۔ بیٹی نے صاف جواب دیا کہ اماں، اس وقت ٹی وی پر ایک خاص پروگرام آ رہا ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس سے فارغ ہو کر کچھ کروں گی۔ چونکہ وقت کم تھا اس لیے ماں نے کہا کہ تم اس کو چھوڑو، پہلے کام کراؤ۔ مگر بیٹی نے ماں کی بات سنی انسنی کر دی اور پھر اس خیال سے اوپر کی منزل میں ٹی وی لے کر چلی گئی کہ اگر میں یہاں نیچے بیٹھی رہی تو ماں بار بار مجھے منع کرے گی اور کام کے لیے بلائے گی۔ چنانچہ اوپر کمرے میں اندر جا کر اندر سے کنڈی لگائی اور پروگرام دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ نیچے ماں بیچاری آواز دیتی رہ گئی لیکن اس نے کچھ پرواہ نہ کی۔ پھر ماں سے افطاری کے لیے جو تیاری ہو سکی اس نے کر لی۔ اتنے میں مہمان بھی آ گئے اور سب لوگ افطاری کے لیے بیٹھ گئے۔ ماں نے پھر لڑکی کو آواز دی تاکہ وہ بھی آ کر روزہ افطار کر لے، لیکن بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا تو ماں کو تشویش ہوئی۔ چنانچہ وہ اوپر گئی اور دروازے پر جا کر دستک دی اور اس کو آواز دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ تو اب ماں اور گھبرائی کہ اندر سے جواب کیوں نہیں آ رہا۔ چنانچہ ماں نے اس کے بھائیوں اور اس کے باپ کو اوپر بلایا۔ انہوں نے آواز دی، دستک دی، مگر جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو بالآخر دروازہ توڑا گیا۔ جب دروازہ توڑ کر اندر گئے تو دیکھا کہ ٹی وی کے سامنے مری ہوئی اوندھی منہ زمین پر پڑی ہے، انتقال ہو چکا ہے۔ اب سب گھر والے پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب اس کی لاش اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی لاش نہ اٹھے اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ کئی ٹن وزنی ہو گئی۔ اب سب لوگ پریشان کہ اس کی لاش کیوں نہیں اٹھ رہی ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں ایک صاحب نے جو ٹی وی اٹھایا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی اور ہلکی ہو گئی۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ اگر ٹی وی اٹھائے تو اس کی لاش ہلکی ہو جائے اور اگر ٹی وی رکھ دیں تو اس کی لاش بھاری ہو جائے۔ اس طرح ٹی وی اٹھا کر اس کی لاش نیچے لائے اور اس کو غسل دیا، کفن دیا۔ جب اس کا جنازہ اٹھانے لگے تو پھر اس کی چارپائی ایسی ہو گئی جیسے کسی نے اس پر پہاڑ رکھ دیا ہو، لیکن جب ٹی وی کو اٹھایا تو آسانی سے مسیری بھی اٹھ گئی۔ تمام اہل خانہ شرمندگی اور مصیبت میں پڑ گئے۔ بالآخر جب ٹی وی جنازے کے آگے آگے چلا تب اس کا جنازہ گھر سے نکلا۔ اب اسی حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی اور قبرستان لے جانے لگے۔ آگے ٹی وی، پیچھے جنازہ چلا۔ پھر قبرستان میں لے جانے کے بعد جب میت کو قبر میں اتارا اور قبر کو بند کر کے اور اس کو ٹھیک کر کے جب لوگ واپس جانے لگے تو لوگوں نے کہا اب ٹی وی واپس لے چلو۔ لیکن جب ٹی وی اٹھا کر جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ کتنی عبرتناک بات ہے۔ اے عقل مندو، عبرت حاصل کرو۔ لوگوں نے جلدی سے ٹی وی کو وہیں رکھا اور دوبارہ اس کی لاش کو قبر کے اندر کر کے قبر بند کر دی اور دوبارہ ٹی وی اٹھا کر چلے تو دوبارہ اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ تو ٹی وی کے ساتھ ہی دفن ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نظر نہیں آتی۔ آخر کار اس کی لاش قبر میں تیسری بار رکھی اور ٹی وی بھی اس کے سرہانے رکھ دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کو دفن کرنا پڑا۔ اب آپ سوچئے کہ اس لڑکی کا کیا حشر ہوا ہوگا اور کیا انجام ہوا ہوگا۔ ہماری عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا۔ اب بھی اگر ہم عبرت نہ حاصل کریں تو یہ ہماری نالائقی ہے۔ قرآن کریم نے مردوں اور عورتوں کو صاف صاف یہ حکم دیا ہے، آپ ایماندار مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی کر لیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور مسلمان عورتوں سے بھی فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور
अपनी आराइश और ज़ेबाइश को जाहिर न करें। अब कुरान हकीम का हुक्म तो यह है कि नजरों को नीचे रखें और टीवी के अंदर नजर डालना ही मकसूद है, और किसी मर्द का किसी औरत पर या किसी औरत का किसी मर्द पर शहवत से नजर डालना, इसको हदीस शरीफ में आंखों का जिना करार दिया गया है। इसलिए आंखों से देखना आंखों का जिना है, हाथ से छूना हाथ का जिना है, और फिर देखने के लिए पैरों से चलकर जाना पैरों का जिना है, और दिल में ख्वाहिश और तमन्ना करना ये दिल का जिना है। यही सब कुछ टीवी के अंदर होता है, चाहे खबरनामा हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे फिल्म हो, चाहे कोई इश्तहार हो, हर जगह यही रूप सामने होता है कि एक मर्द और एक औरत और देखने वालों का सारा मंशा जिनसी तस्कीन और अपनी शहवत को पूरा करना, और इसी ख्वाहिश से उस पर नजर डालना और फिर घंटों उस पर नजर जमाए रखना, ये सब काम आंखों का जिना है। ये गुनाह की वो मोटी मोटी बातें हैं जिनको हम रोजमर्रा सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर क्या वजह है कि टीवी के अंदर हमें गुनाह की ये बातें नजर नहीं आती और हम ये समझते हैं कि टीवी देखने में कोई हर्ज नहीं। बहरहाल इसके गुनाह होने में कोई शक नहीं। अब अगर हम इसको गुनाह ना समझे तो ये हमारी नासमझी है। इन्हीं गुनाहों की वजह से हमारे तमाम उलमा ने टीवी देखने और उसके घर में रखने को गुनाह और नाजायज करार दिया है, और इस बारे में उनके फतवे भी मौजूद हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।